بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ حسین معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حسین اسلامک ٹیچر۔ تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا 6 کلموں کا موضوع شروع ہے، اور آج ہمارا ہے 5واں کلمہ، کلمہ استغفار۔ سب سے پہلے کلمہ استغفار کے نام کی درستی کریں، اور پھر اس کے صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، پھر کلمہ استغفار کا ترجمہ سیکھیں۔ سب سے پہلے کلمہ استغفار کے نام کی درستی کریں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کلمہ استغفار کا نام غلط پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ پڑھتے ہیں کلمہ استغفار، جو سرے سے لفظ غلط ہے۔ دراصل لفظ ہے کلمہ استغفار، بر وزن باب استفعال۔ تو ہمیں کلمہ استغفار کے نام کی درستی کرنی چاہیے، اور ہمیں پڑھنا چاہیے کلمہ استغفار۔ استغفار کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ کلمہ استغفار کا ایک مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں سے معافی کی دعا کرنا، توبہ کرنا۔ آگے ہے کلمہ استغفار کو صحیح پڑھنے کا طریقہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کلمہ استغفار 2 طریقوں سے منقول ہے۔ پہلے ہے کلمہ استغفار جس کو ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ ہے سید الاستغفار۔ اور دوسرا ہے 5واں کلمہ جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اور جو مشہور بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ۔ آپ ناظرین کو جو بھی آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ بس ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کلمہ استغفار جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یکجا طور پر موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے الفاظ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متفرق طور پر موجود ہیں۔ پھر ان کو اہل علم حضرات نے یکجا کیا ہے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے، تاکہ امت مسلمہ کو آسانی ہو کہ وہ کلمہ استغفار کو آسانی سے پڑھ سکیں، کلمہ استغفار کا آسانی سے ورد کر سکیں۔ اس لیے بعض اوقات میں کلمہ استغفار کے الفاظ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس اختلاف سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کو جو بھی آسان لگے آپ کلمہ استغفار وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کلمہ استغفار جو مشہور ہے، وہ ہے 5واں کلمہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے کلمہ استغفار کو صحیح پڑھنے کا طریقہ۔ اب کلمہ استغفار کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ربی جو میرا پروردگار ہے، جو میرا رب ہے، من کل ذنب ہر اس گناہ سے، اذنبتہ جو کیا میں نے، عمدن جان بوجھ کر، او خطأ یا بھول کر، سرن یا چھپ کر، او علانیتن یا کھلم کھلا یا اعلانیہ طور پر، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور۔ کس کے حضور توبہ کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور۔ من الذنب الذی ہر گناہ سے، اعلم جو معلوم ہے مجھے، ومن الذنب الذی اور ہر اس گناہ سے، لا اعلم جو مجھے معلوم نہیں، جس کا مجھے علم نہیں، انک انت بے شک تو ہی ہے، علام الغیوب تمام غیبوں کا علم رکھنے والا، وستار العیوب اور تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، وغفار الذنوب اور گناہوں کو بخشنے والا، ولا حول ولا قوت اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہیں ہے نیک کام کرنے کی قوت، الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العلی
جو بڑی شان والا ہے، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ آگے کلمہ استغفار کا بیان کیا ہے؟ کلمہ استغفار میں کس چیز کا بیان ہے؟ کلمہ استغفار میں توبہ کا بیان ہے۔ کلمہ استغفار ایک دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ گناہوں سے معافی کی دعا ہے۔ جب ہم کلمہ استغفار پڑھتے ہیں، کلمہ استغفار کا ورد کرتے ہیں، تو ہم دراصل توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کلمہ استغفار میں کس چیز کا بیان ہے؟ کلمہ استغفار میں توبہ کا بیان ہے۔ آگے کلمہ استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ کلمہ استغفار کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اہمیت ہے۔ کلمہ استغفار کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ استغفار کا ورد کریں، کلمہ استغفار کو پڑھیں۔ کلمہ استغفار سارا یاد ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر سارا یاد نہ ہو جائے تو یہ دو لفظ یاد رکھیں۔ کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ آسان ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی رہے۔ آگے جب یہ ہم کلمہ استغفار کا ورد کرتے ہیں تو یہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے ایک حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور دعا ایسی طاقت ہے کہ وہ ہر بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جب جب وہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس سیاہ دل کو، اس کالے دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ جو دل کالا ہو چکا ہے کس چیز سے کالا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، ہماری لغزشوں سے کالا ہو چکا ہے، ہماری خطاؤں سے کالا ہو چکا ہے۔ اب اس کالے دل کو صاف کس طرح کرنا ہے؟ اس کالے دل کو صاف استغفار سے کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کالے دل کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ اگر آپ پورے کلمہ استغفار کا ورد کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان دو لفظوں کا استغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تب بھی ٹھیک ہے۔ عمل کرنے کی کوشش کریں اور کلمہ استغفار کا ورد کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔